ایک تو ان کی جانیں جا رہی ہیں، ایک تو ان کی مویشیوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک تو ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ایک تو ان کے گھر تباہ ہو گئے، ایک تو وہ بھوک سے نڈھال، وہ بجائے پلاسٹک 50 روپے کے 40 روپے 45 روپے کے کرتے وہ 800 روپے کے کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت انتہائی درد دل سے اور انتہائی کرب سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ خاص طور پر سیلاب کے متعلق ہے۔ آپ کے علم میں ہے اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سیلاب کی صورت میں پاکستان 60% ڈوب چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہیں وہ جو علاقے ہیں، سوات لے لیں، سندھ لے لیں، بلوچستان لے لیں، کالام لے لیں، اور اسی طریقے سے دیگر بھی بہت سارے علاقے ہیں جیسے کہ ڈیرہ غازی خان ہے اور دیگر۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اب اس وقت کیا کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے فراخی رزق میں بخشی ہے، جو مخیر حضرات ہیں، اگر وہ کوشش کریں خود جا سکے وہاں پر، وقت ان کے پاس ہے تو خود ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کی صورت بنائیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کوئی یقین والا آدمی ہو تو ان تک ان کے ذریعے سے مالی امداد ان تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1601 ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مومن بندہ اپنی بھائی کی مصیبت میں اسے تسلی دے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عزت اور شرافت کا لباس پہنائیں گے۔ تو جن بھائیوں کے پاس رزق میں فراخی نہیں ہے یا جن کے پاس بہت مشکل سے اپنے معاملات پورے ہو رہے ہیں، تو کسی درجے میں بھی ان کے ساتھ تعاون کا ایک صورت بنا لے تو اللہ ان کی اس تعاون کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں کسی شخص نے ایسی حالت میں صبح کی اور وہ رات بھر بھوکا رہا تو اس بستی سے اللہ رب العزت کی نگرانی اور حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کئی ہزار لوگ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، بلکہ کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی لاکھ لوگوں کا جو ہے گھر ختم ہو چکا ہے، ان کے مویشی اور اسی طرح سے ان کے جو ہے جانور اور ان کے جو ہے زمینی معاملات، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو عزت بخشے۔ جو بھائی ہمارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کی جو ہے ہمارے لیے فرض کفایہ بن چکے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ غذا کی انتہائی قلت ہے۔ یہ ویڈیو میرے ساتھ چل رہی ہیں، ان کو ذرا دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ غذا کی کتنی قلت ہے۔ خشک زمین نہیں ہے جس پر وہ بیٹھ سکے، جس پر وہ آرام کر سکے، اور پانی جہاں تک ہے وہ سر سے تار ہے۔ بمشکل سے وہ اپنا سامان بچا کچا جو ہے وہ راستے سے الگ کر کے کہیں رکھ رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پھر میں عرض کر رہا ہوں جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گرفت کر لیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اللہ کے سامنے، ایک تو مالی امداد ہے اور دوسری ضرورت ہے ہمیں اللہ کے سامنے گر گرا کر معافی طلب کریں، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج اس دور میں اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ بڑی سنجیدگی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، رمضان آتا ہے، جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ 50 روپے کی ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک نیوز آئی ہے کہ وہاں پلاسٹک پہلے 50 روپے کلو تھی، اور جیسے ہی پلاسٹک کی لوگوں کو ضرورت پڑی، ایک تو ان کی جانیں جا رہی ہیں، ایک تو ان کی مویشیوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک تو ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ایک تو ان کے گھر تباہ ہو گئے، ایک تو وہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ قریبی جہاں وہ مارکیٹ ہے وہ بجائے پلاسٹک 50 روپے کے 40 روپے 45 روپے کے کرتے وہ 800 روپے کے کر دیے کلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہو؟ اللہ کی ناراضگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مالی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور دعا کا پہلو بھی باقی رکھیں۔